اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الباب الرابع، الحمدللہ 7 ابواب میں سے 3 ختم ہو گئے، چوتھا شروع ہو رہا ہے۔ الباب الرابع المفاہیم، اہم ترین اصول کی بحثوں میں سے مفاہیم کی بحث ہے۔ جی ہاں، ایک لائن کی بحث ہے ویسے تو، اگر سمجھنا چاہے، اور نہ سمجھنا چاہے تو بندہ درس خارج میں بھی طالب علم پہنچ جاتا ہے، مفاہیم اس کے لیے حل نہیں ہوتے، لیکن سمجھنے کے لیے 1 سے 2 لائن کافی ہے۔ مفہوم کا مطلب ہے الانتفاع عند الانتفاع۔ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس کی تفسیر ہے، انتفاع عند الانتفاع کی تفسیر ہے۔ دیکھیں، فرض کریں مولا آپ سے کہتے ہیں کہ ان جاء زید فاکرمہ، اگر زید آپ کے پاس آئے تو آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ منطوق ہے۔ زید آپ کے پاس آئے تو آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے۔ اب جب زید آپ کے پاس نہیں آیا تو اکرام نہیں کرنا۔ مثلا زید آئے گا تو آپ جا کے دروازہ کھولیں گے، اس کا ہاتھ چومیں گے، اس کو اپنے گھر میں بٹھائیں گے، چائے پانی پوچھیں گے، اس کے لیے بریانی بنائیں گے، اس کو یہ کریں گے، خدا حافظی کرنے اس کو گیٹ تک چھوڑنے جائیں گے، جاتے وقت پھولوں کا ایک دستہ دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے، اگر زید آئے گا تو اس کا اکرام کرنا ہے آپ کو۔ اگر زید نہیں آیا تو کس کے لیے دروازہ کھولیں گے آپ؟ کس کے لیے آپ اس کو، کس کو گھر میں بلائیں گے، کس کو صوفے پر بٹھائیں گے، کس کا اکرام کریں گے جب زید آئے نہیں، ٹھیک ہے۔ بس جب زید نہیں ہے تو اس کا اکرام نہیں کرنا، یہ مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں قید شخصی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شخص سے حکم منتفی ہو جائے گا عند انتفاع القید۔ یہ تو بات سیدھی بات ہے آغا صاحب، یہ تو بہت سیدھی بات ہے کہ اگر زید نہیں آیا تو کس کا اکرام کروں گا میں؟ ہواؤں کا تو اکرام نہیں کروں گا، دروازہ کس کے لیے جا کے کھولوں گا؟ کوئی بیل ہی نہیں بجائے گا۔ اس میں شخص سے حکم منتفی ہوا ہے، یعنی وہ اکرام جو زید کے آنے پر کرنا تھا وہ اکرام نہیں کرنا۔ یہ تو بات بالکل صحیح ہے، مفہوم اسے نہیں کہتے۔ مفہوم اسے کہتے ہیں کہ اگر زید نہیں آیا تو جن سے اکرام منتفی ہو جائے گا، جن سے اکرام، یعنی اکرام جس وجہ سے ہو سکتا تھا اب کسی وجہ سے بھی نہیں ہوگا۔ مثلا سید ہونے کی وجہ سے ہو سکتا تھا، استاد ہونے کی وجہ سے، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اب جن سے اکرام زید سے اٹھ جائے گا، اس کو کہتے ہیں مفہوم۔ دوبارہ ایک اور مثال کے طور پر، اب بات سمجھنے کی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ہم ابھی معرفتی اور عقائدی بحث نہیں کر رہے، لیکن ایک سے بات سمجھنے کی کہ خدا نے پیغمبر سے فرمایا کہ اس بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، مثلا یہ کام نہیں کیا، تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اس کام کا جو آپ کو حکم دیا گیا تھا اس میں آپ نے نعوذ باللہ من ذالک کوتاہی کی، یہ تو بات بالکل صحیح، لیکن خدا یہ نہیں کہہ رہا۔ خدا کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر جو نماز کا حکم دیا وہ بھی نہیں کیا، جو روزے کا حکم دیا وہ بھی نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں جنس کی نفی ہو رہی ہے۔ جنس کی نفی کے لیے مثال کے لیے سمجھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ، مولا آپ سے یوں کہتے ہیں اکرم الانسان یا اکرم العالم العادل، عالم عادل کا اکرام کرو، عالم عادل کا۔ اب آپ نے ڈھونڈا، کوئی عالم عادل نہیں ملا، سارے مجھ جیسے فاسق ملے، تو آپ کیسے اکرام کریں گے؟ یہ تو بات بالکل صحیح، اس کو مفہوم نہیں کہتے، اس کو شیخ صدر کی زبان میں کہتے ہیں قیود احترازیہ، قاعدہ احترازیت القیود، شیخ صدر کی زبان میں کہتے ہیں۔ آغا مظفر کی زبان میں اس کو کہتے ہیں شخص سے حکم کی نفی ہو رہی ہے،
یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہے کہ اگر ایک عالم آپ کو ملا ہے جو عادل نہیں تو اس کو اکرام نہیں کرنا, کیونکہ مولا نے کہا تھا اکرم عالم العادل, یا مولا نے کہا تھا یہ پیسے دے دو کس کو, ایک ایسے سید کو جو فقیر ہو, اسے مال سعادت سہم سعادت دے دو. آپ ڈھونڈتے رہے, کوئی سید آپ کو فقیر نہیں ملا تو سہم سعادت آپ کیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. یہ مفہوم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں شخص سے حکم منتفی ہو رہا ہے عند انتفاء القید. اب قید ہر جگہ مختلف ہے. جملہ شرطیہ کی قید کیا ہے؟ شرط. جملہ وصفیہ کی قید وصف. جملہ غایت کی قید غایت. جملہ لقب کی قید لقب. جملہ حصر کی قید حصر. کیونکہ 6 یا 7 چیزوں میں ہماری بحث ہے, ان جملات میں مفہوم ہے یا نہیں. ہر جملات کی مفہوم پر بحث نہیں اصولین میں. اس میں 3 کو ثابت کرتے, 3 کو ثابت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو مفہوم کیا ہے؟ انتفاع عند الانتفاع, یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع القید, یعنی انتفاع جنس الحکم عند انتفاع القید. اگر قید نہیں آئی, ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک شوہر نے, اب یہ ایسی میں عرفی مثالیں دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, ایسی وہ نہیں ہے. ایک شوہر نے, بلکہ کیا اب شوہر کی مثال دوں, کوئی اور مثال دے دیں. آج سارے مجردین بیٹھے ہوئے اور میں شوہروں کی مثال دوں. جیسے نماز کی نماز قبول ہوئی تو باقی قبول, نماز قبول نہیں ہوئی تو باقی بھی قبول, باقی بھی قبول نہیں. یعنی سمجھ میں آگے پھر نہیں دوں مثال. نہیں کوئی ایک مثال کے طور پہ آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں آپ کا جو باس ہے اس نے کہا کہ بھائی آپ کو بندوبست کرنا, آپ مینیجر ہے, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, یہ بھی لے آؤ, اور آخر میں اس نے کہا کہ یہ بھی لے آؤ. یا آپ کہیں اور لنڈن جانا چاہتے تو اس نے کہا بھائی آپ کا پاسپورٹ بھی تیار ہونا چاہیے, یہ بھی تیار ہونا چاہیے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی ہونا چاہیے, بھی آخر میں ویزا بھی ہونا چاہیے. تو اب آپ گئے, اس نے کہا آپ لے آئے, آپ نے کہا میرے پاس سب ہے لیکن ویزا نہیں ہے. اس نے کہا اگر ویزا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ شرط مفقود ہو گئی نا آپ سے, تو پھر ایسا نہیں ہے کہ جو سزا یا جو خلا صرف اس شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا وہ نہ, پھر آپ نے کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں جنس حکم. اگر ان جاء زید فاکرمہ, اگر زید آپ کے پاس آیا تو آپ کو اس کا اکرام کرنا ہے. پس اگر زید نہیں آیا تو اب کوئی بھی اکرام نہیں کرنا. اکرام کے متعدد حصے ہو سکتے تھے, متعدد اعتبار سے اکرام زید پر آ سکتا تھا, استاد ہونے کی وجہ سے, پڑوسی ہونے کی وجہ سے, عالم ہونے کی وجہ سے, سید ہونے کی وجہ سے. لیکن مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کو سمجھنا کمال ہے. مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ شرط نہیں ہوئی, یعنی شرط کیا تھی؟ مجیء زید. یہ شرط اتنی امپورٹنٹ تھی شارح کی نظر میں کہ اگر زید نہیں آیا, یعنی شرط کیا ہے؟ مجیء زید. اگر زید نہیں آیا تو پھر کچھ بھی ہو جائے, اب اس کا جنس سے اکرام اس سے اٹھ چکا ہے. ویسے جیسے رسول, اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر تمام کام نہیں کیا, سب چیزیں اٹھ گئی آپ سے. اب رسول یہ استدلال نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ من ذالک, خدایا میں نے نماز کی تو تبلیغ کی تھی, اور روزے کی تو تبلیغ کی تھی, حج کی تو تبلیغ کی تھی, لیکن نہ یہاں پہ فما بلغتا. یعنی پھر آپ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ مثالیں میں صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ مفہوم سمجھ میں آئے. طالب علم شخص سے حکم اور جنس سے حکم ان کے درمیان تفکیک نہیں کر پاتے. شخص سے حکم کو ہمیں قیود احترازیہ سمجھاتا ہے, جنس سے حکم کو ہمیں مفہوم سمجھاتا ہے. مفہوم میں ہماری جنس سے حکم کی بات ہوتی ہے کہ اگر یہ شرط متحقق نہیں ہوئی, پھر اسی سے جیسے آپ لوگ ابھی گفتگو کر رہے تھے آیت نبا والی, اسی مفہوم سے ثابت کریں گے آیا نبا ہے, آیا نبا سے ہم حجیت خبر واحد ثابت ہوتی ہے یا ثابت نہیں ہوتی, یہ پھر اپنے جگہ پر بحث کریں گے. بس یہ تو وہ بات تھی کہ اگر یہ سمجھ میں آ گئی بات, اور کوئی آخر درس سے مفہوم تک نہیں آتا کلاس میں, تو اس نے کوئی ضرر نہیں کیا میرے حساب سے عبارت کے علاوہ. ہاں بتا دیتا ہوں, عبارت کے علاوہ اگر یہاں تک میری بات سمجھ میں آ گئی تو ضرر نہیں کیا کسی نے. عبارت کا ضرر ہوگا, لیکن اصل مطلب مفہوم میں یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا, انتفاع عند الانتفاع, یعنی قید کے منتفی ہونے سے جنس سے حکم منتفی ہو جائے گا. جنس سے حکم یہ ہے, شخص سے حکم یہ ہے کہ وہ خاص اکرام جو زید کے آنے کی وجہ سے تھا,
دروازہ کھولنا بٹھانا وہ تو اب نہیں ہوگا، ظاہر نہیں ہوگا جب زید آیا. یہ ہے شخص سے حکم. جن سے حکم یہ ہے کہ نا اب کسی بھی قسم کا اکرام نہیں ہوگا زید پر. اب کسی بھی قسم کے اکرام کی دوسری کوئی بھی وجہ نہیں آئی ہوگی زید پر. اس کو کہتے ہیں جن سے حکم. بات واضح؟ بس اب ہم آتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو پورا ایک خاکہ از اول تا آخر ایک بحث کا دے دیا. اب آتے ہیں آگے مظفر کی روش پر. اچھا، ایک اور بحث جو آغا مظفر نے دوسری، کیونکہ انشاءاللہ ہم 2 بحثیں آج کریں گے، بلکہ آج تیسری بھی آسان ہے، 3 بحث کریں گے. تو دوسری بحث ہے، اس میں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ النزاع فی حجیت مفہوم کا ظہور یہ ہے کہ ہم مفہوم کی حجیت میں بحث کرتے ہیں، جبکہ ہم مفہوم کی حجیت میں بحث نہیں کرتے. ہم مفہوم کے ہونے پر بحث کرتے ہیں، یعنی بحث صغروی ہے، قبروی نہیں ہے. ہماری بحث صرف یہ ہے کہ آیا جملات کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بس. یہ بحث نہیں کہ وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے. اگر یہ بحث ہوتی تو مباحث حجت میں آتی. یہ بحث نہیں ہماری. ہماری بحث جیسے امر میں یہ تھی کہ امر کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، نسبت طلبیہ صیغہ امر کا. اسی طرح یہاں پہ یہ بحث ہے کہ جملات کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، بس. اگر کوئی کہتے ہیں جملات کا مفہوم ہے تو وہ خود بخود ظواہر میں سے ایک ظہور ہے. جس طرح منطوق حجت ہے ظہور ہونے کی بنا پر، اسی طرح مفہوم بھی خود بخود حجت ہے ظواہر کی بنا پر. ہمیں یہ ثابت دیکھنا ہے کہ ہے یا نہیں، بس یہ ہے. یہ نہیں ثابت کرنا کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے، وہ تو ظواہر سے ہم ثابت کر لیں گے مباحث حجت میں. بس بحث صغروی ہے، بحث کبروی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری دوسری بحث. پہلی بحث جو ہے معنی کلمت المفہوم، مفہوم کے کلمے کا معنی کیا ہے. یہاں اگر مظفر نے 3 معنی کیے. پہلا معنی کیا کہ مفہوم سے مراد یہ ہے کہ ما یفہم، جس کو ہم لفظ سے سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں لفظ کا مفہوم کیا ہے، یعنی لفظ کا معنی کیا ہے، جو ہم عام سادی سے زبان میں استعمال کرتے ہیں نا. بھائی اب کس بات کا کیا مفہوم ہے، آپ کس بات سے کیا معنی نکلتا ہے، یعنی کیا مفہوم نکلتا ہے. یہ ہماری بحث اصولی نہیں ہے. مفہوم، یہ جو ہم لفظ مفہوم استعمال کرتے ہیں، یہ ہماری اصولی بحث نہیں ہے. دوسرا مفہوم مصداق کے مقابل میں آتا ہے. ایک مفہوم ہوتا ہے اور ایک اس کا مصداق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری بحث اصول میں نہیں ہے. تیسری جو ہماری اصول میں بحث ہے وہ یہ ہے کہ مفہوم جملات کے دلالت التزامیہ کو کہتے ہیں. وہ بھی دلالت التزامیہ جو وہ اخص و بمعنی الاخص، یعنی لزوم بین بالمعنی الاخص، اس کو کہتے ہیں اصولی زبان میں مفہوم. اب یہ اصطلاح آگے مظفر کی ہے. یہ جو اصطلاح ہے یہ آگے مظفر کی ہے، یعنی آگے مظفر نے اس طریقے سے تبیین کیا ہے مفہوم کو. مختلف ہمارے پاس تعریفیں مفہوم کی. یعنی مفہوم کی جو ایک تعریف آگے ابن حاجب نے دی وہ یہ دی کہ مفہوم وہ ہے جو محل نطق میں نطق نہیں ہو رہا لیکن ہے. مفہوم کیا ہے، انہوں نے یوں تعریف کی. جیسے مثال بھی دی کہ امام نے فرمایا اذا بلغ الماء قران، اگر پانی کور کی مقدار تک پہنچائے تو لا ینجسو، تو نجس نہیں ہوگا. یہ نطق کیا ہے، لیکن اسی محل نطق میں یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ اگر کور کی مقدار تک نہیں پہنچا تو نجس ہو جائے گا. یہ مفہوم ہے. ٹھیک ہے، یہ مفہوم ہے. اگر کور کی مقدار تک نہیں پہنچا تو کیا ہو جائے گا، نجس. اس کو نطق نہیں کیا، منطوق نہیں. منطوق یعنی جس کو نطق کیا جائے. یہ محل نطق میں آ گیا، یعنی یہ بات بیان ہو گئی. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دلالت التزامیہ ہے. لیکن دلالت التزامیہ ہمارے پاس 2 قسم کے، ایک بین ہے، ایک غیر بین ہے. ایک بین بمعنی اخص ہے، ایک بین بمعنی عام ہے. یہاں پر طالب علم منطق میں گیر کرتے ہیں عموماً. اب اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس کا اصول سے تعلق نہیں، منطق سے تعلق ہے. قسیمین کے درمیان کون سی نسبت ہوتی ہے، تباین کی نسبت ہوتی ہے. احسن. لیکن یہاں پر قسیمین کے درمیان تباین کی نسبت نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اسی لیے جب انسان منطق پڑھتا ہے تو یہ بحث اس کے لیے حل نہیں ہو پاتی. دلالت التزامی ہے لازم، دلالت التزامی بین اور غیر بین. بین کی 2 قسمیں، بین بمعنی اخص، بین بمعنی عام. یہ خود اخص اور عام بتا رہا ہے کہ ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے.
غلطی سے یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ اس کے درمیان تباین کی نسبت ہے. پس جو بھی اخص ہے نا وہ سب کے سب عام ہیں. جو بھی انسان ہے وہ حیوان ہیں, لیکن جو حیوان ہے وہ سارے انسان تقسیم درست نہ ہو ہمارے نظر میں. نہیں. تقسیم درست ہے, لازم منطق دیکھ نہیں تقسیم درست ہے, کچھ اور ہے. اچھا کہاں بحث چل رہی تھی؟ تو دلالت التزامیہ بے معنی اخذ بین اور غیر بین. بین بے معنی اخذ کیا ہے کہ تصور ملزوم کافی ہے تصور لازم کے لیے. مثلا آگ کو تصور کرتے ہیں تو حرارت تصور ہو جاتی ہے, دھواں تصور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تصور ملزوم کافی ہے تصور لازم کے لیے. اور غیر بین, بین بے معنی اخذ ہے. بین بے معنی عام میں کیا ہے کہ لازم کو بھی تصور کریں, ملزوم کو بھی تصور کریں, ان کے درمیان نسبت کو بھی تصور کریں تو آپ فوراً نتیجے تک پہنچ جائیں گے. مثلا 2 کو تصور کریں, 4 کو تصور کریں, نسبت کو تصور کریں تو آپ کہہ دیں کہ 2 نصف 4 ہے. لیکن غیر بین میں لازم کو تصور کریں, ملزوم کو تصور کریں, نسبت کو تصور کریں, اس کے اوپر برہان بھی لائیں, دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس لیے غیر بین ہے. بین یعنی بدیہی, غیر بین یعنی غیر بدیہی ہے. اوپر والی بین یعنی بدیہی ہے. بدیہی میں 2 قسمیں, ایک اخص ہے ایک عام ہے. اخص یعنی تصور ملزوم کافی ہے بس. عام میں تصور مثلا 2 کو تصور کریں گے تو آپ نہیں کہہ دیں گے 2 نصف 4 ہے. 2 اور 4 کو تصور کریں گے تو آپ نہیں کہیں گے 2 نصف 4 ہے. لیکن 2 4 ان کے درمیان نسبت کو تصور کریں گے تو آپ کہہ دیں گے 2 نصف 4 ہے. واضح ہوگی بات؟ لازم ملزوم کے درمیان نسبت بھی نسبت بھی تصور کریں گے. ورنہ ہو سکتا ہے 2 اور 4 میں جم کی نسبت ہو, پلس کی نسبت ہو تو آپ کہیں گے 6 ہے. ڈیوائڈ کی نسبت ہوگی تو آپ کہیں گے نا نصف ہے. ہو سکتا ہے ملٹیپلائی کی نسبت ہے تو آپ کہتے ہیں کیا ہے 8 ہے. عام میں نسبت ہونا ضروری ہے. نسبت بھی تصور کریں گے ورنہ حکم نہیں کر سکیں گے. عام میں تصور ملزوم کا نسبت کا بھی تصور نسبت کا. واضح ہوگی بات؟ پس یہ تیسری جو ہے دلالت التزامیہ لازم بے معنی دلالت التزامیہ بین اور لازم بے معنی اخذ, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے, ایک تو لازم ہے غیر لازم ہے. لازم بے معنی اخذ, لازم بے معنی عام, اور پھر غیر بین. بہرحال اب یہ منطق سے ہم دوبارہ آتے ہیں اصول کی بحث کی طرف. تو آگے مظفر کے نزدیک مفہوم کے کیا ڈیفینیشن ہے؟ مفہوم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مفہوم جملات کا لازم ہے, یعنی جملات کے جو دلالت التزامی ہے وہ دلالت التزامی کون سا دلالت التزامی ہے؟ بے معنی اخص, لازم بے معنی اخص ہے. یہ ڈیفینیشن ہے آگے مظفر کی. واضح نہیں؟ عبارت پڑھیں. نہیں آغا کے نزدیک کیا عبارت کو ذرا دوبارہ عبارت دیکھیں کیا ہے. کوئی کسی بھی جملے کا ایک تو ہوتا ہے مفرد کا دلالت التزامی ہے. مثال طور پہ ایران میں کہتا ہوں قہوہ کے ساتھ کند جو ہے نا التزامی, پین کے ساتھ بال پر انک, ٹھیک ہے بہت ساری چیزیں, سموسے کے ساتھ چٹنی. لیکن یہ مفرد کی بات ہے, مفرد نہیں, جملے کا لازمی دلالت, جملے کی لازمی دلالت. اور لازمی بھی کون سی ہوگی کہ بے معنی لازم بے معنی اخص ہوگی. مثال یہ اذا بلغ الماء قرًا فلم ینجس. کریں بات واضح ہوئی بات. تو 3 طرح کے آگا نے مفہوم کا معنی کیا. اور تیسرے میں ہماری بحث ہے یعنی جملات کے ہر کسی بھی جملے کے لازم ہے. لازم کون سا لازم؟ لازم. عبارت دیکھیں. تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم ہے. ایک مفہوم کا کیا معنی ہے, معنی بیان کر دیا. وہ فی النزاع فی حجتی. 2 نزاع کس چیز میں ہے؟ سغروی نزاع ہے, کبروی نہیں ہے. یہ نزاع نہیں کہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے, نزاع یہ کہ ہے یا نہیں ہے. وفی اقسام ہی 3 وحاد 3 مباحث, 3 مباحث ہیں. الاول معنی کلمۃ المفہوم ہے. تطلق کلمۃ المفہوم علی 3 معان, 3 معنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. نمبر 1
المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه، وہ معنی کہ المدلول لللفظ کہ الذي يدل کہ دلالت کی جاتی ہے لللفظ لفظ جس پر دلالت کرتا ہے، الذي يفهم معنى منه یعنی وہ معنی جو فہم ہوتا ہے من اللفظ، یعنی لفظ سے کیا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں لفظ کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، آپ کی اس بات کا کیا مفہوم ہے، آپ کی اس بات سے کیا مفہوم نکلتا ہے؟ یہ جو مفہوم کی اصطلاح ہے نا، یہ پہلا معنی ہے کہ المعنی وہ معنی کہ المدلول لللفظ جو لفظ سے جو معنی نکلتا ہے، لفظ کا جو مدلول ہوتا ہے، الذی وہ لفظ کہ یفہم کہ سمجھا جاتا ہے معنی کو کس سے، منہو اس لفظ سے، فائے نتیجہ ہے فیساوی المفہوم کلمۃ المدلول، پس مفہوم مساوی ہو جائے گا کس کے، کلمہ مدلول کے، یعنی مدلول لفظ سے، لفظ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے وہی اس کا معنی ہے، وہی اس کا مفہوم ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ سواء کان مدلولا للمفرد او جملۃ، چاہے لفظ کا جو مدلول ہو وہ مفرد ہو، جیسے مثلا زید، زید کا کیا معنی ہے، کتاب کا کیا معنی ہے، قلم کا کیا معنی ہے، کارپٹ کا کیا معنی ہے، دیوار کا کیا معنی ہے، کپڑے کا کیا معنی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، یعنی جو دلالت کرتا ہے لفظ کا جو مدلول ہے وہ اس کا مفہوم ہے، یا چاہے جملہ ہو، پورا جملہ فرق نہیں پڑتا، جبکہ ہماری جو اصولی بحث ہے اس میں کیا ہونا چاہیے، فقط جملہ ہونا چاہیے، مفرد نہیں ہو سکتا۔ سواء کان مدلولا حقیقیا او مجازیا، چاہے اسد سے مراد رجل شجاع لیں، چاہے اسد سے مراد حیوان مفترس لیں، دونوں اس کا مدلول ہے، دونوں اس کے مفہوم ہے۔ مفہوم یعنی ما یفہم، جو سمجھا جاتا ہے لفظ سے۔ واضح ہو گئی بات؟ دوسرا ما یقابل المصداق، وہ مفہوم جو مصداق کے مقابل میں ہوتا ہے، ایک مصداق ہوتا ہے، مصداق خارجی ہوتا ہے، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ فیراد من المفہوم کل معنی یفہم، پس مفہوم سے مراد ہر وہ معنی ہے یفہم ای یتصور، جو تصور کیا جاتا ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلْلَفْظ، اب چاہے اب لفظ بھی نہیں ہے، اب ذہن میں تصور کر لیں، معنی کو تصور کریں، اس کا کوئی لفظ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اس معنی کا ایک مفہوم ہے اور ایک اس کے مصادیق ہے، ٹھیک ہے؟ معنی جو تصور ہوتا ہے وہ کسی لفظ کا محتاج نہیں ہوتا، ایک معنی کو تصور کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ہم جب معنی کو بھی تصور کرتے ہیں تو الفاظ کے پیرائے میں تصور کرتے ہیں، اور بعض اوقات نہ، ذہن آگے نکل جاتا ہے، اصل خود معنی کو تصور کرتے ہیں۔ تو یہ عام از معنی اول نہیں ہو گیا میرے خیال سے، اس کو اس سینس میں لیں، اس سینس میں لے کہ اس میں لفظ بھی ہو سکتے ہیں، لفظ نہیں بھی ہو سکتے ہیں، بعد میں لفظ آ رہے تو یہ معنی اول ہو گیا، عام از معنی اول لے لیں اس کو اگر ہم، نہیں، یعنی اس سینس میں لیں کہ پہلے والے میں کیا شرط تھی کہ لفظ ہونا ضروری لفظ ہے، ہونا ضروری ہے، اس میں صرف ٹھیک ہے، معنی ذہن میں آؤ، لفظ ہونا ضروری، لفظ سے کیا مطلب نکلتا ہے، اب چاہے وہ لفظ مفرد ہو چاہے جملہ ہو، اس میں ہے کہ کس چیز کو آپ تصور کرتے ہیں وہ اس کا مفہوم ہے جس کے مصداق خارجی ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں مفہوم ہے ایک ایسا مفہوم، ایک ذہن میں سوچتے ہیں سونے کا پہاڑ، اب سونے کے پہاڑ کو سین واو نون یہ میں نہ سوچیے گا نا، ایک معنی سونے کے پہاڑ کو سوچتے ہیں آپ ذہن میں، تصویر ایک اب ضروری نہیں اس کا کوئی لفظ بھی کسی واضح نے وضع کیا ہو، نہ صرف ایک معنی کو آپ تصور کرتے ہیں، وجود ذہنی جیسے ایک معنی کلی کو تصور کرتے ہیں، ایک مفہوم کو تصور کرتے ہیں جس کے مصداق خارجی ہیں۔ واضح؟ بس اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عام ہے کہ اس میں لفظ کی قید نہیں ہے، لفظ بھی ہو سکتا ہے اور غیر لفظ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے والے میں لفظ کی قید تھی، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ لفظ مفرد ہو یا جملہ ہو اس میں مسئلہ نہیں تھا۔ ما یقابل المصداق الخارجی، وہ مفہوم جو مصداق خارجی کے مقابل میں ہوتا ہے۔ فیراد من المفہوم کل معنی، ہر وہ معنی یفہم ای یتصور، یہ لکھ لیں ورنہ بھول جائیں گے، یفہم سے مراد یتصور ہے، یعنی اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلْلَفْظ، اگرچہ جس کو تصور کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ لفظ بھی اس پہ دلالت کرتا ہو، نہ کوئی لفظ ابھی تک واضح نے وضع نہیں کیا، آپ نے پہلی بار ایک معنی کو تصور کیا اپنے ذہن میں، یعنی آپ نے اپنے ذہن میں ایک معنی کو تصور کیا، ایک ایسا معنی، کسی بھی نئے معنی کو آپ اپنے ذہن میں تصور کر لیں، کسی بھی نئے معنی کو اپنے ذہن میں تصور کر لیں، ابھی تک اس کا لفظ مارکیٹ میں نہیں آیا، واضح ہے واضح نہیں؟ فَيَعُمُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَغَيْرَهُ، پس معنی اول سے عمومی ہے، کس اعتبار سے عمومی ہے کہ اس میں لفظ سے لا بشرط ہے، جبکہ معنی اول میں لفظ کے لیے بشرط شیء تھا،
اس میں لا بشرط ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، اس میں بشرط چاہیے۔ تیسرا معنی ما یقابل المنطوق کا، اس میں بشرط لا ہے، اسی لیے اخص ہے۔ ما یقابل المنطوق، جو منطوق کے مقابل میں معنی ہے۔ منطوق یعنی جس کو آپ نطق کر رہے ہیں، در حقیقت جس کو آپ نطق کر رہے ہیں وہ معنی نہیں ہے، وہ لفظ ہے۔ معنی کو آپ نطق نہیں کرتے، آپ کس کو نطق کرتے ہیں؟ لفظ کو نطق کرتے ہیں، لیکن معنی کو منطوق کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لفظ فانی ہو جاتا ہے معنی پر، پس معنی کو جو منطوق کہا جاتا ہے یہ مجازن ہے، یہ مجازن ہے۔ کون سا مجاز ہے؟ کہ مدلول کو باسم دال کہا جا رہا ہے، یہ والا مجاز ہے۔ ما یقابل المنطوق کا مفہوم کا تیسرا معنی وہ ہے جو منطوق کے مقابل میں، منطوق جس کو نطق کیا جا رہا ہے، آپ زبان پہ لا رہے ہیں، مفہوم کو کبھی زبان پر نہیں لاتے آپ، ٹھیک ہے۔ پہلے والے میں کیا تھا؟ لفظ ہونا ضروری ہے، دوسرے والے میں کیا ہے؟ لفظ ہو یا نہ ہو فرق نہیں پڑتا، تیسرے والے میں ضروری کہ لفظ نہ ہو، لفظ نہ ہو، تیسرے والے میں لفظ ہوگا تو منطوق ہو جائے گا، اسی لیے لفظ سے بشرط لا ہے۔ پہلا والا بشرط شیء ہے، دوسرا والا لا بشرط ہے، تیسرا والا بشرط لا ہے۔ لفظ نہ ہو تو کیسے معنی سمجھ آئے نہ ہونے کی بھائی امام نے کہا اگر پانی کڑ تک پہنچ جائے گا تو نجس نہیں ہوگا، یہ تھوڑی کہا کہ کڑ تک نہیں پہنچے گا تو نجس ہو جائے گا، یہ منطوق نہیں ہے، یہ اس سے مفہوم ہے۔ اس جملے کا ایک دلالت التزامیہ لازم معنی اخص ہے۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ لا بشیء، لا بشرط، اور شرط بشرط لا۔ بشرط ہاں، یہ اصطلاح ہماری، یعنی ضروری نہیں کہ آپ اس کو سمجھیں، اصل بات ہے جو آگا مظفر نے کی، ورنہ پہلے میں بشرط شیء یعنی لفظ ہونا ضروری ہے، شرط کے ساتھ دوسرے والے میں لا بشرط، چاہے لفظ ہو چاہے غیر لفظ ہو، تیسرے والے میں بشرط لا ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہوا اخص من الاولین ہے، یہ شروع کے دو سے اخص ہے۔ کیوں اخص ہے؟ کیونکہ اس میں لفظ کے اعتبار سے نہ ہو لفظ، جبکہ پہلے میں ہونا تھا، دوسرے والے میں ہو یا نہ ہو۔ وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ، ہونا یہ ہمارا بحث مقصود ہے۔ وَهُوَ اصطلاح اصولی يختص بالمدلولات الالتزامیۃ للجمل الترکیبیۃ، یہ اصطلاح اصولی ہے کہ یہ اصطلاح مختص ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ مختص ہے؟ مدلولات التزامی، کس کے؟ للجمل الترکیبیہ، وہ جمل جو مرکب ہے، جملہ ترکیبیہ کے ساتھ کے مدلول التزامی۔ سواء كانت الجملة انشائیة او اخباریة، چاہے وہ جملہ انشائی ہو چاہے اخباری ہو، سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مفرد کو نہیں کہا جائے گا مدلول، مفہوم نہیں کہا جائے گا۔ اصولی زبان میں مفرد کو مفہوم نہیں کہے گا، لیکن پہلے اور دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں مفہوم۔ جملہ ناقصہ کو بھی نہیں کہا جائے گا، جملہ ناقصہ کو بھی نہیں کہا جائے گا۔ فلا یقال کیونکہ مفرد یہاں پر جملے تام کے مقابل میں، پر جو بھی جملے تام نہیں ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ مفرد ہے، انشائی اور اخباری دونوں کو کہا جائے ہاں دونوں کو کہا جائے گا۔ فلا یقال لمدلول المفرد مفہوم، پس مفرد کا جو مدلول ہے، مفرد جس معنی پہ دلالت کرتا ہے، اگرچہ اس کا لازمی معنی خاص ہو، جیسے میں نے آپ کو مثال دی پین کے ساتھ انک، مفرد کا ایک لازمی معنی اخص ہے، ٹھیک ہے، مفہوم، لیکن اس کو مفہوم نہیں کہیں گے، کیوں؟ کیونکہ مفرد ہے۔ جملے کا لازمی معنی اخص ہو، دلالت التزامی لازمی معنی اخص ہو جملے کے، واضح واضح نہیں ہے۔ فلا یقال لمدلول المفرد مفہوم وان کان من المدلولات الالتزامیت، التزامیت اگرچہ مدلولات التزامی ہو لیکن پھر بھی اس کو مفہوم نہیں کہیں گے۔ اما المنطوق، اب منطوق کی کچھ بحث کر رہے ہیں۔ اما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له۔ منطوق کیا ہے؟ فمقصودهم، ہم کی ضمیر کہاں جائے گی؟ منطوق کا احسن، اصولین کی طرف، کہ اصولین نے قصد کیا ہے کس سے؟ منہو، کس سے قصد کیا ہے؟ منطوق سے۔ کیا قصد کیا؟ ما کیا بن جائے گا ترکیب میں؟ مقصود کے لیے نہ خبر بن جائے گا، احسن۔ ما مقصود، اصولین کا جو مقصود ہے منہو اس منطوق سے، ما وہ چیز ہے یدل علیہ اللفظ، منطوق کی بات کر رہے ہیں، مفہوم کی بات نہیں کر رہے، کہ لفظ دلالت کرتی علیہ اس معنی پر، لفظ دلالت کرتا ہے اس معنی پر، فی حد ذات ہی، خود لفظ اپنی ذات میں اس معنی پر دلالت کرتا ہے، علی وجہ اس طریقے سے، یکون اللفظ المنطوق، وہ لفظ الذی ینطق، وہ لفظ جس کو نطق کیا گیا ہے، وہ لفظ جس کو بولا گیا ہے، وہی لفظ کیا ہے؟ حاملاً،
حامل کرتا ہے کس کو؟ لام لام تکبیر، لذالک المعنی، اس معنی کو حمل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں منطوق. وقالبا لہو، لفظ قالب ہے لہو، اس معنی کے لیے. بات واضح ہو رہی؟ فیسمی المعنی منطوقا تسمیۃ للمدلول باسم الدال. پس حقیقت میں منطوق کیا ہے؟ لفظ ہے یا معنی ہے؟ لفظ ہے. احسن، لفظ نطق کر رہے ہیں نا آپ اپنی زبان سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ معنی بول رہے ہیں یا لفظ بول رہے ہیں؟ لفظ بول رہے ہیں. لیکن لفظ حامل ہے کس کا؟ اسی معنی کا. مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، تو آپ ایک معنی ہے کہ زید کھڑا ہے، لیکن نطق تو میں زید اور قائم کر رہا ہوں نا، نطق تو یہ. لیکن آپ معنی کو کیا کہتے ہیں؟ معنی منطوق ہے، لیکن معنی کو نطق نہیں کیا گیا ہے. نطق کس کو کیا گیا ہے؟ لفظ کو. لیکن لفظ حامل ہے اسی معنی کا. اس وجہ سے جو معنی کو منطوق کہا جا رہا ہے، فیسمی المعنی منطوقا، معنی کو جو منطوق کہا جا رہا ہے، تسمیتاً، مفعول مطلق نوعی، یہ تسمیہ ہے کس کا؟ للمدلول باسم الدال. یہ نام گزاری اس کی گئی ہے. مدلول کا نام دال کے ذریعے، ہاں، مطلوب کو دال سے پکارا گیا ہے. حقیقت میں جو منطوق ہے وہ کیا ہے؟ معنی ہے. لفظ ہے. لفظ حقیقت میں منطوق ہے، لفظ کو نطق کیا جا رہا ہے. بس لفظ دال ہے اور معنی کیا ہے؟ مدلول ہے. لیکن مدلول کو باسم دال پکارا جا رہا ہے. واضح ہو گئی بات؟ وَلِذَالِكَ، لذالکہ کا اشارہ جا رہا ہے کہ اصل میں منطوق جو ہے نا وہ لفظ ہے، اور لفظ حامل ہے وہ معنی ہے. لذالکہ کا اشارہ اس چیز کی طرف جا رہا ہے. یختص المنطوق بالمدلول المطابقی فقط، اسی وجہ سے منطوق فقط مدلول مطابقی کو کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لفظ نے فقط مدلول مطابقی کو حامل کیا ہوا ہوتا ہے. آگا صاحب، مدلول التزامی کو حامل نہیں کیا ہوتا. اس وجہ سے منطوق فقط مدلول مطابقی کو کہتے ہیں. تین طرح کے مدلول مطابقی، تضمنی اور التزامی. تضمنی میں لفظ اپنے بعض معنی پر دلالت کرتا ہے، مطابقی میں تمام معنی پر، اور التزامی میں غیر معنی پر. لیکن وہ غیر معنی ملتزم ہے اس معنی کے ساتھ. پھر یہ التزامی دو قسم کی ہے. واضح اس طریقے سے تقسیم ہے. وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا قَدْ اسْتُعْمِلَ فِيهِ لَفْظُ بِقَرِينَةٍ، اگرچہ وہ معنی کیا ہو، وہ معنی مطابقی ہو، وہ کیا ہو؟ مجاز ہو. فرق نہیں پڑتا کہ لفظ ابھی حامل کر رہا ہے، حامل ہے اس معنی مجازی کو حامل ہے، فرق نہیں پڑ رہا. اگرچہ وَإِن اس لیے وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا، اگرچہ وہ معنی مجاز ہو کہ قد استعمل فیہ لفظ، کہ لفظ استعمال ہو رہا ہے فی اس معنی مجازی میں، لیکن کیسے؟ بقرینۃ، ایک قرینے کی وجہ سے. وعلیہ، پس اس بنا پر، وعلیہ پس اس بنا پر، فالمفہوم الذی یقابلہ ما لم یکن اللفظ حاملا لہ دالا علیہ بالمطابقۃ. فعلیہ پس اس بنا پر، فالمفہوم الذی یقابلہ، پس وہ مفہوم الذی یقابلہ جو مقابل ہے کس کے؟ منطوق کے. وہ کیا ہے؟ ما خبر ہے. وہ ہے کہ لم یکن اللفظ حاملا لہ مباشرتاً کی قید لگا دیں کہ لفظ مباشرتاً حامل نہیں ہوتا اس معنی کو، دالن علیہ بالمطابقت نہیں ہوتا، لفظ اس پر بالمطابقت دلالت نہیں کرتا، لیکن دلالت ہوتی ہے آگا صاحب. ولیکن یدل اللفظ علیہ، لیکن لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے باعتبارہ لازما لمفاد الجملۃ بنحو اللزوم البین بالمعنی الاخص سے. آگئی بات واضح ہو گئی. ولیکن یدل، ضمیر پلٹا رہا ہوں، ولیکن یدل اللفظ، لیکن لفظ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، بالمطابقت دلالت نہیں کرتا، حامل نہیں ہوتا اس معنی کا. لیکن اس سے یہ نہ سمجھے گا کہ لفظ کا پھر کوئی ارتباط ہی نہیں اس سے، نہیں، ارتباط ہے. ولیکن یدل اللفظ علیہ، لفظ اس معنی پر دلالت کرتا ہے باعتبارہ، یعنی باللحاظ ہی، باللحاظ، باعتبار اون معنی، اس معنی کا اعتبار کرتا ہے. لیکن کون سا اعتبار ہے؟ لازماً، لحاظ لازم ہے، نہ لحاظ مطابقی ہے، نہ لحاظ حامل ہے، لیکن لحاظ لازم ہے. کس کو؟ لمفاد الجملۃ. لیکن کون سا مفاد جملہ، کون سا لزوم ہے؟ بنحو اللزوم البین بالمعنی الاخص. ولاجل هذا يختص المفہوم بالمدلول الالتزامی. لیکن کون سا مدلول التزامی؟ لازم معنی خاص. مثالہ قولہم،
اذا بلغ الماء قران لا ينجسه شيء، اگر پانی کور تک پہنچ جائے تو اسے کوئی شے نجس نہیں کرتی اگر اس کا رنگ بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو. فالمنطوق فیہ، پس اس میں جس معنی کو نطق کیا جا رہا ہے اس جملے میں وہ یہ ہے، اس قول میں، ہوا مضمون الجملہ، اس جملے کا مضمون ہے، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ عَدَمُ تَنَجُّسِ الْمَاءِ الْبَالِغِ قُرَّانٍ بِشَيْءٍ مِّنَ النِّجَاسَاتِ، وہ یہ ہے کہ عدم تنجس الماء، کہ وہ پانی، تنجس کی اضافت ماء کی طرف کون سی ہو جائے گی؟ فاعل. عدم تنجس الماء، وہ پانی جس کی صفت یہ البالغ، جو پہنچ چکا ہے. قرآن کیا ہو جائے گا؟ مفعول بالغ ہو جائے گا. وہ پانی جو پہنچ چکا ہے کور تک، وہ پانی نجس نہیں ہوگا. کس چیز کے ذریعے سے؟ بشیء من النجاسات، نجاسات میں سے کسی بھی شے کی وجہ سے وہ پانی نجس نہیں ہوگا. یہ منطوق ہے، یہ بات تقدیر میں ہے جب تک اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو. یہ منطوق ہے. والمفہوم انہ، بیچ والی عبارت بریکٹ میں آ جائے گی، اگر بالفرض مفہوم ہو، بالفرض مفہوم ہو، کیونکہ اب نے ابھی تک ثابت نہیں کیا مفہوم ہے یا نہیں. والمفہوم انہ اذا لم یبلغ قرآن یتنجس، مفہوم یہ کہ اگر کوڑ تک نہیں پہنچے گا تو نجس ہو جائے گا. اگر کوڑ تک نہیں پہنچے گا، منطوق کیا ہے؟ کوڑ تک پہنچ جائے گا تو نجس نہیں ہوگا. منطوق کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ کوڑ تک نہیں پہنچے گا تو نجس ہو جائے گا. بریکٹ میں علی تقدیر ان یکون لمثل هذه الجملۃ مفہوم، اس تقدیر کی بنا پر، اس فرض کی بنا پر کہ فرض کر لیں جملے کے مفہوم ہوتے ہیں. وعلی هذا يمكن تعریفهما بما یلی، ممکن ہے تعریف کی جائے منطوق اور مفہوم کی ان چیز کے ذریعے سے. والمنطوق، یہ ابن حاجب کی تعریف ہے. والمنطوق منطوق یہ وہ حکم، ایک حکم ہے. حکم سے مراد حکم الزامی، یہ احکام خمسہ نہیں ہے، حکم بمعنی عام ہے یہاں پر. المنطوق ہوا حکم دل علیہ اللفظ، لفظ دلالت کرتا ہے کس میں؟ فی محل نطق میں، آپ بول رہے ہوتے ہیں اسے، نطق کر رہے ہوتے ہیں. مفہوم کیا ہے؟ وہ حکم، وہ بھی حکم ہے. دل علیہ لفظ، لفظ اس پر بھی دلالت کرتا ہے لیکن لا فی محل نطق میں، لیکن بول نہیں رہے ہوتے آپ اسے. والمراد من الحکم الحکم بالمعنی العام میں، حکم سے مراد صرف واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح نہ لیجئے گا، معنی عام ہے. لا خصوص احد الاحکام الخمسۃ تکلیفیہ، فقط یہ پانچ نہیں ہے. وعرفہما، آگے آخون صاحب کفایہ. وعرفہما، اور اصولین نے پہچانوایا ہے ہما سے مراد ذہن کہیں اور نہ جائے گا، سب منطوق اور مفہوم کی بات ہو رہی ہے. منطوق اور مفہوم کو پہچانوایا ایذن، اسی طرح جس طرح ابن حاجب نے پہچانوائے، انہوں نے پہچانوائے کس کے ذریعے سے؟ بِأَنَّا، بائے مفسرہ ہے. بِأَنَّهُمَا، یہ حکم اور یہ منطوق اور مفہوم کیا ہے؟ حکم مذکور، منطوق ہے، وحکم غیر مذکور، مفہوم ہے. وَأَنَّهُمَا، الزودی کی تعریف ہے. وَأَنَّهُمَا حُكْمٌ لِمَذْكُورٍ وَحُكْمٌ لِغَيْرِ مَذْكُورٍ، وہ حکم جس کو ذکر کیا گیا، وہ حکم جس کو ذکر نہیں کیا گیا. آگئے مظفر کہہ رہے ہیں ساری تعریف میں اشکالات ہیں، لیکن چونکہ تعریف یہاں پر ہمارے پاس شر اسمی کی حیثیت رکھ رہی ہے، حد تام کی حیثیت نہیں رکھ رہی، اس وجہ سے ہم اس تعریف میں کیل و قال نہیں کر رہے بلکہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب صحیح ہے. وَكُلُّهَا، کلھا کی زمین تمام تعریفات کی طرف جاتی. لا تخلو عن مناقشات طویلۃ الذیل، ذیل کہتے ہیں دامنے کو، دامن جو عورت لباس پہنتی ہے نا، اس کا دامن ہوتا ہے. ہر ان میں سے ہر تعریف خالی نہیں ہے، ایک طویل ذیل اور طویل حاشیہ دار مناقشے سے خالی نہیں ہے. والذی ہاں نقش اس پہ اشکال کریں. والذی یحون الخط با، وہ چیز جو یحون یعنی آسان کر دیتی خط کو، خط یعنی امر، معنی کو، بات کو آسان کر دیتی، وہ یہ کہ انہا تعریفات لفظیت، یہ تعریفات لفظیہ ہے. لا یقصد منها دقت فی التعریف، اس میں دقت نہیں، تعریف حقیقی نہیں ہے، شرع اسمی کی حیثیت رکھتی ہے. والمقصود منها واضح کما شرحناہ، اور مقصود ہمارا واضح کہ مفہوم سے کیا مراد ہے.
ٹھیک ہے، رزق کیا بولا تھا؟ یعنی صرف ایک اس کی حیثیت رکھتی ہے. کام چلانے کی. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ